فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد نعیر ابن محمد شفیع بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على عهد آل محمد مات شهيدا صلوات محمد۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ بھائی کی بھی خواہش تھی، دوسرے بھائی کی بھی خواہش تھی کہ میں کچھ بیان کروں، بیان کرنے کی تو خاص ضرورت ہے نہیں ویسے، چونکہ ببلو بھائی کا کردار سبھی پہ آشکار ہے، سب پہ ہویدہ ہے، سب پہ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ یقیناً مجلسوں کی زینت تھے، محافل کی رونق تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سید والے کے نمائندہ شخصیت تھے، جو نمائندگی کرتے تھے دوسرے محلوں میں جا کر، دوسری بستیوں میں جا کر۔ ایسا انسان بہت کم ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم مسبب الاسباب ہے، یقیناً وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن مرے نہیں ہیں، کیونکہ محب آل محمد مرتا ہی نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد آل محمد پہ مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید زندہ قرآن کہہ رہا ہے، اسے مردہ تصور بھی نہ کرو، اسے مردہ کہو بھی نہیں، یعنی ذہن پہ بھی پابندی لگا دی ہے، زبان پہ بھی پابندی لگائی، سوچو بھی مت مردہ، اسے کہو بھی مت مردہ۔ بس یہ ہے کہ اس بازار میں آیا تھا اور بازار میں آنے کے بعد جیسے چلا گیا۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، حالانکہ دوسرے کے لیے تھا، تھوڑی سی اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں۔ کون کہتا ہے کہ ببلو مر گیا؟ دوسرا مصرع دیکھیں گے، یہ نیا شعر نہیں، ببلو کے لیے نہیں ہے، ببلو بھائی کے لیے، البتہ نام بدل دیا میں نے، ترمیم کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ ببلو مر گیا، گھوم کر بازار دنیا گھر گیا، گھوم کر بازار دنیا گھر گیا۔ تو یقیناً اصل گھر تو وہ ہے، یہاں تو آئے تھے، البتہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو جدا ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ کیونکہ سید سجاد سے بھی جب کہا تھا نا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کے گھر کی میراث ہے، کہاں ہمارے گھر کی میراث ہے؟ کہا پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے اب یہ کہنا ہو، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ صلوات دیجئے محمد۔ ایک یوسف کے جدائی میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ منحال میرے تو 18 یوسف ایک دن میں چلے گئے۔ کہا مولا آپ تو کہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے، کہ منحال
شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں اور پھوپھیاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر بنائے جائیں اور منادی ندا کرتا ہوا علی و فاطمہ کی بیٹی کا جنہیں تماشا دیکھنا ہے وہ بھی دیکھیں؟ اسی لیے سید سجاد پوری زندگی روتے رہے اور کہتے رہے، جب بھی پوچھتے تھے سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا، ایک ہے الشام الشام الشام۔ میں سوچا کرتا تھا کہ زین العابدین علیہ السلام بس ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا اور ایک جملہ اور سن لیجئے، اسی سے مربوط ہے۔ سویم کی مجلس غالباً سویم کی نہیں تھی، ایسے ہی ہو گئی تھی اس دن مرنے کے دن، کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اپنا کوئی نظر آ جاتا ہے تو عزیز رشتہ دار بے ساختہ اس سے مل کے اپنی ساری روداد بیان کرتے ہیں، یہ فطری تقاضا ہے۔ لیکن جب ارباب اعضاء بہنو بھائی بھائی تھے، یقیناً سب عزیز و اقارب تھے، بیوی کو بھی تسلی دے رہی تھی عورتیں، بیٹی کو بھی تسلی دے رہی تھی، بیٹے کو بھی تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹی تڑپ کے مجھ سے کہہ رہی تھی، اے مولانا صاحب میرے بابا کو میرے ابا کو ذرا قاعدے سے سارے ارکان ادا کر دیجئے گا، انہیں قاعدے سے دفن ہو جائے۔ معلوم ہے کہ ایک بیٹی کو باپ کے دفن ہونے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بس ارباب اعضاء ایک بیٹی کو اتنی تمنا، جبکہ معلوم ہے کہ سب میرے رشتہ دار ہیں، سب عزیز ہیں، سب چاہنے والے ہیں، دفن کریں گے، لیکن پھر بھی یہ مجھ سے کہہ رہی تھی میرے پاپا کو صحیح سے دفن کروا دیجئے گا۔ آیا دیکھیے ذرا، اسی لیے ابو ذر غفاری کا جب پردیس میں انتقال ہوا تھا تو جناب ابو ذر کی بیٹی بھی سرے راہ کھڑی ہو گئی تھی، اور سرے راہ کھڑے ہو گئے۔ جب ایک قافلہ گیا گزرا تھا تو جناب ابو ذر کی بیٹی بھی یہ کہہ رہی تھی ماتل غریب السلام، ارے غریب مر گیا ہے، ارے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اسے تدفین کر دیجئے، اسے کفن دے دیجئے۔ مالک اشتر تھا، علی کا چاہنے والے قافلہ تھا، بس علی تو وہ قافلہ آیا اور آنے کے بعد ابو ذر غفاری کو روضہ میں دفن کر دیا۔ لیکن یہ سوچ کے جناب سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ارے صحابیوں کے لاش ہے، بیٹی اگر آواز دیتی ہے تو چاہنے والے آ جاتے ہیں، آئے میرا بابا، آئے میرا بھیا علی اکبر، آئے میرا بھیا علی اکبر، ارے سب کے لاشیں پڑے ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ میں یاد کہہ رہی ہوں میرے بابا کو غسل و کفن تو ہو جاتا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب المنقلبون۔ ایک مرتبہ پھر سورہ توحید الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد لعید ابن محمد شفیق کے